سر جی میرا آپ سے ایک سوال ہے یس سر. تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ بہت لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو میں چاہوں گا تھا صاحب اس میں روشنی ڈالیں. سر آپ نے مجھ سے بہت بڑا سوال کیا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے. سر میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا بہترین انداز میں جواب دے سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہتر جواب دوں. میرے جواب سے مجھے نہیں پتا کہ آپ مطمئن ہوں گے یا نہیں. سر تعلیم کا بنیادی مقصد خالق کی پہچان ہے. سر یہ ایک لائن میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم. سر تعلیم کا بنیادی مقصد خالق کی پہچان ہے، اپنے خدا کی پہچان ہے، اپنے کریٹر کی پہچان ہے کہ علم کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے کریٹر کو، اپنے پیدا کرنے والے کو ہم پہچان سکیں. علم کا سب سے پہلا، سب سے بڑا مقصد سر یہی ہے کہ انسان اپنے علم کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچانے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے. ہم جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب میں جب لوگوں کے پاس کسی چیز کا شعور نہیں تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، لوگ جس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے آپ ہم بخوبی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ عرب میں کس طرح کی برائی عام تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے قرآن میں 6000 سے زائد آیات ہیں. ان آیات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی. ایگزیکٹلی. اور یہ جو لفظ اقرا ہے نا، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے سر پڑھنا. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت عطا کی گئی؟ حکم پہلے نماز کے متعلق نہیں آیا، حکم پہلے روزے کے متعلق نہیں آیا، حکم پہلے شراب کے چھوڑنے کے متعلق نہیں آیا، یا اور بھی عبادت ہے جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے متعلق حکم کیوں نہیں پہلے نازل ہوا؟ پہلا حکم جو نازل ہوا وہ ایجوکیشن کے متعلق، وہ تعلیم کے متعلق سے، وہ تربیت کے تعلق سے، کہ اسی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ جو اپنے خالق کو پہچاننے والے نہیں تھے، جو جاننے والے نہیں تھے، اسی علم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالق سے روشناس کرایا، ان سے روبرو کرایا، ان کو بتایا کہ ایون کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری نسل انسانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی روشنی سے ہی بتایا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہے نا، آخرت کو ہم سمجھتے ہیں، ہم جنت کو سمجھتے ہیں، ہم جہنم کو سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے فرشتوں پر، آخرت پر، مالک یوم الدین پر، ٹھیک ہے، ایسی چیزوں پر جو انسین ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے نکل کے آتی ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں سر مجھے لگتا ہے کہ تعلیم سے ہی نکل کے آتی ہے. جب ایسی تعلیم ہمیں مل جاتی ہے جس سے ہم اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ساری چیزیں بالکل پانی کی طرح صاف ہے، پھر کوئی شک، کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا ہے. سر مجھے ایسا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے خالق کی پہچان. ایگزیکٹلی سر، آئی ایگری ود یو. کیونکہ جو انسان جس کے پاس اپنے خالق کی پہچان نہ ہو کچھ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل ابھی دیکھیے کہ آج کل انسان جو ہے انسانوں کی عزت، انسان کی عزت نہیں کر رہا ہے کہ نہیں. ایک غریب مسکین کی مجبوری کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، حالانکہ ایک انسان ایک اچھا پڑھا لکھا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان اپنے خالق کی پہچان کر سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. یس. تو جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا گیا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. جو انسان اپنے خالق کو نہیں پہچان پائے گا وہ کسی انسان کو کیسے پہچان پائے گا؟ اس انسان کی کتنی اہمیت ہے، کیا ہے، اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا ایک چیک دیا جو کہ اٹ از اے برانڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن یہ چیزیں آپ کو سماج سوسائٹی میں ملیں گی. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اور جیسے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں سر، ہے کہ نہیں، اس کے باوجود لوگ اپنے خالق کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ
میں نے یہاں تک دیکھا ہے اور جہاں تک میرے علم میں ہے کہ پڑھا لکھا انسان بھی آج کل اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے سر کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں سر کہ کسی بھی فیلڈ کی آپ بات کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ میڈیکل سیکٹر میں آپ جا کر کے دیکھیں، چاہے آپ کسی بھی استر پہ آپ جا کر کے دیکھیں، تو ہر جگہ پہ آج کرپشنز آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. بالکل اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آج کے ڈیٹ میں تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جسے سماج یا سوسائٹی ویل ایجوکیٹڈ کہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے سامنے انسان جا کر کے بے بس ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے لوگ کرائم کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن تو حاصل کیا ہے ان لوگوں نے، ہے نا، انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا، لیکن وہ ایجوکیشن، ٹھیک ہے، جس سے خالق کی پہچان ہونی تھی، وہ ایجوکیشن انہوں نے حاصل نہیں کی. جب ایک انسان اس تعلیم کو یا اس ایجوکیشن کو حاصل کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی خالق کو جان لیتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں کبھی غلط نہیں کرتا ہے، بیکاز وہ جانتا ہے what is wrong and what is right، ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آج ضرورت ہے سر کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے سوسائٹی کو ایسی تعلیم دے، ایسا ایجوکیشن دے جس ایجوکیشن کے بعد ایک انسان صحیح معنوں میں انسان بنے، اپنے سماج کے لیے بہتر انسان بنے، اپنے ماں باپ کے لیے بہتر انسان بنے، اپنی وائف کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے حق میں، ٹھیک ہے، ہر کسی کے حق میں وہ ایک اچھا انسان ثابت ہے ہو. اور اگر ہو رہا ہے تو یقیناً وہ ایک، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ایک تعلیم یافتہ انسان ہے. لیکن اگر ایجوکیشن کے بعد ہم کرائم کریں، ایجوکیشن کے بعد بھی اگر ہم غلطیاں کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ تعلیم نہیں دی گئی ہے جس تعلیم کے ذریعے سے انسان ڈر پیدا کرتا ہے اپنے دل میں کہ اگر میں اپنی تعلیم کا صحیح استعمال نہ کر کے اس کا غلط استعمال کروں گا تو اس پہ اللہ کا پکڑ ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن مجھے اس کا حساب اور کتاب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسی تعلیم کو ہم سمجھیں. آج کے ڈیٹ میں تعلیم تو بہت طرح کی ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے. جتنے بھی کرائمز دیکھتے ہیں پڑھے لکھے طبقوں میں ہی نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے سر؟ یہی وجہ ہے، وہ تعلیم جو خالق کی پہچان کراتی ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی تعلیم سے جوڑیں، ورنہ یقیناً ہم پریشانی میں اور بھی ڈوبتے چلے جائیں گے، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. مجھے لگتا ہے سر کہ یہی ایک بنیادی مقصد ہے کہ خالق کی پہچان. جب خالق کی پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن، دل میں خوف ہو جائے گا آخرت کا، خدا کا، ٹھیک ہے، اور ہم ٹھیک اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے لگیں گے جیسے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن نے کہا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے حدیث بیان کی کہ جو انسانوں کے لیے اپنا رحم اور کرم کا معاملہ نہیں کرتا ہے، شکر گزار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے خالق کا بھی، اپنے مالک کا، اپنے کریٹر کا بھی وہ شکر گزار نہیں ہوتا ہے. تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہمیں وہ تعلیم چاہیے جس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا بھی شکر گزار بنے اور انسانوں کے لیے ہم رحمت اور برکت کا باعث بنے. بالکل سر، یس، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی اور امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے اس جواب کو سمجھیں گے بھی. جزاک اللہ خیر. یہ کہا تھا سر کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا جواب کتنا بہتر ہوگا نہیں ہوگا، بس کوشش میں نے کی. اب تو لوگوں کا اور ویورز کا رسپانس بتائے گا کہ آپ کا جواب کتنا مطلب بہتر ہے. یہ پھر اس میں کچھ اور مزید کچھ کہنے کی ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پہ ہم لوگ آئیں گے، ڈسکشن اس میں بھی ہوگا. ایک چیز بس میں آپ آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دینی تعلیم ہے، ایک طرف دنیاوی تعلیم. یہ ڈفرینشیٹ جو کیا گیا ہے دین اور دنیا کے نام پہ، سر اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں سر. یہ ضروری مجھے ایگزیکٹلی ہے کہ لوگوں نے جو یہ ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ دین کی تعلیم الگ ہے کہ نہیں دنیا کی تعلیم، میں اس کو نہیں مانتا سر. کیوں؟ جیسے کہ ایک میں مثال آپ سے پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی والد محترم کی وفات ہو جائے تو وفات کے بعد میراث کی تقسیم کرنا یہ سنت ہے، یقیناً ہم سب جانتے ہیں. اور اس میں جتنی جلدی ہو اتنی اچھی بات ہوتی ہے. اگر کسی کے والد کی وفات کے بعد اگر ہم میراث کی تقسیم کریں تو گویا کہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اسی سنت پہ
عمل کرنے کے لیے اگر میں یہ میتھس کیلکولیشن کا میتھمیٹکس کا یوز کر رہا ہوں، فار ایگزامپل کہ فلانے کو تہائی ملنا چاہیے، فلانے کو چوتھائی ملنا چاہیے، تو کیا یہ میتھس ہے نا سر؟ میتھس ہے کہ نہیں ہے؟ بٹ obvious سی بات تو میں کیا آپ کیا کہیں گے، کیا یہ اسلام نہیں ہے کیا؟ ہے، یقیناً۔ تو ہم نے کہیں نہ کہیں یہ اسلام کے ساتھ ہم نے یہ بڑی مطلب کیا کہوں کہ ناانصافی کری ہے کہ دین الگ دنیا الگ۔ نہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ ایکچولی دنیا کو برتنے کا نام ہی دین ہے سر۔ بالکل سر، ایگزیکٹلی۔ بس مجھے لگتا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دنیا کو جینا ہی تو دین ہے سر۔ ایگزیکٹلی، اس دائرے سے باہر نکلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اللہ کے حدود کو توڑ کر باہر نکل رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ابھی دیکھیے سائنس یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر کے آس پڑوس کو، آزو بازو کے جو ایریا اس کو صاف رکھے، ستھرا رکھیں، بالکل، کیونکہ آج کل بیماریاں بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج کل دیکھیں لوگ بڑی صاف صفائی میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس کو صفائی ابھیان کا بھی نام دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی سر، آپ سوشل اسٹڈیز میں آپ اس کو دیکھ لیں گے، یس یس، یہ چیپٹرز ہیں جو بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں سوشل اسٹڈیز میں، جبکہ ہمارے اسلام میں کہہ دیا ہے، وہ حدیث ہے نا سر کہ الطہور شطر الایمان کہا گیا، نظافت کے سلسلے میں پاکی صفائی کے متعلق بیان کی گئی۔ ایگزیکٹلی کہ being neat and clean is half of the faith۔ ایگزیکٹلی، لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی اسلام کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، بالکل، ہے کہ نہیں؟ ہر سائنس کا جو آپ سائنس تو ابھی نہ آئی سر، یس، قرآن سے پہلے تو سائنس نہیں آئی، جی ابھی ہم کیسے جانیں گے تک کہ ہم خود کو ایجوکیشن جوڑیں گے نہیں؟ جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سر جس کو سمجھنے کی نہایت ضروری ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی سر آپ کی بات سے، سائنس کے متعلق آپ نے کہا تو ٹھیک ہے، اور میرا کوشچن بھی وہی تھا کہ بھائی دنیا اور دین کو الگ کر دیتے ہیں لوگ۔ سائنس کی چیپٹر میں سر آپ دیکھیں گے ہیومن امبریولوجی کا چیپٹر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مطلب ماں کے پیٹ میں یا ایک بچے کا جو وجود ہوتا ہے، اس کا جو پروسیس ہے کیسے ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ایون کی اور چیز ہے، 114 صورت ہے سر قرآن میں، اس میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے الحدید، سورۃ الحدید۔ ایگزیکٹلی، الحدید آئرن کو کہتے ہیں سر، لوہا۔ آپ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جہاں ہم جی رہے ہیں، وہاں پہ لوہے کی بہت سی چیز اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا، زمین کے اندر کیا ہے، خلا میں کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، سب چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ جرمینیشن آف سیڈس بھی سر سائنس کی چیپٹر میں آتا ہے سر، ہے نا؟ ایون کی کلوروفل وغیرہ بھی آپ کو سائنس کی چیپٹر میں ملیں گے سر۔ بگ بینگ تھیوری سر، یس ایگزیکٹلی، یس، بگ بینگ تھیوری کی اس دنیا کا وجود کیسے ہوا، اللہ نے قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا سر۔ تو کہیں نہ کہیں جب ہم اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس انداز میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو بہت اطمینان ہوتا ہے دل کو کہ بہت لوگ ہمیں آج کے ڈیٹ میں اس طریقے سے مطلب کمنٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے نہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر اسلام کو ہم صحیح طریقے سے اسٹڈی کر لیں تو انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو صحیح طور سے مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طور سے اسٹڈی کر لیں سر، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، سب کچھ صاف ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ کہ آج جس طریقے سے ہمارے اوپر کمنٹس آ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اسلام میں کیا چیزیں ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح کی کمنٹس آتے ہیں سر، ہے نا؟ سب کچھ تو وہی ہے سر، سائنس بھی آپ کا قرآن سے نکل کے آتا ہے، میتھمیٹکس کو آپ تلاش کریں گے وہ بھی قرآن میں ملے گا سر۔ ہر کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو قرآن نہیں ملے، قرآن سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ تو بک آف گائیڈنس ہے سر، ہے نا؟ ہمارے لیے وہاں آخرت کی بھی رہنمائی موجود ہے اور ہمارے لیے وہاں دنیا کی بھی رہنمائی موجود ہے۔ تو بس ضرورت اتنی سی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس کے بعد پھر ہم ہر چیز کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، ایک بہترین گھر جس کا انسان خواب سجاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بہترین فیملی کو ہم معاشرے میں کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں، بڑے چھوٹوں کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں، چھوٹے جو ہے وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے، بیوی اپنی شوہر کی رسپیکٹ کرے، شوہر اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرے، ایک بھائی اپنے بہن کی، ایک بہن اپنے بھائی کی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی۔ اس طریقے سے ایک پورا سسٹم ہمیں دیا ہے اسلام نے، ٹھیک ہے، تعلیم کے تعلق سے، علم کے تعلق سے، ایجوکیشن کے تعلق سے۔ ضرورت ہے سر کہ ہم اس ایجوکیشن، اس تعلیم کو حاصل کریں انشاءاللہ الرحمن۔ جو پرابلمس ہے، جو پریشانیاں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ دور ہوں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر سر۔